بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ یقین رکھتا ہوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہوگا۔ ایسے موقع پر جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغانستان کے مستقل سیاسی حل اور انٹرا افغان ڈائلاگ سے متعلق ایک اہم ترین مشورہ دیا ہے جو دل کو بھی لگتا ہے اور دماغ کو بھی لگتا ہے اور یقیناً طالبان کو اور تمام دھڑوں کو بھی لگے گا، اس حل سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دراصل یہ حل دیا کیوں۔ اس بار معاملہ سیاسی مفاہمت کا نہیں ہو رہا، اس بار یہ معاملہ گفتگو سے طالبان سے گفتگو کر کے افغانستان پر حکومت کرنے کے حوالے سے نہیں ہو رہا، اس باری نئے سیاسی حل کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، اس باری کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کی بات نہیں ہو رہی۔ ڈیسائسو وے میں، کلیئر وے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو حل پیش کیا ہے نا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ جس موقع پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس موقع پر دوحہ کے اندر طالبان اب اپنے سرکاری معاملات نپٹا رہے ہیں۔ کانفیڈنس کا ان کا عالم چیک کریں، وہ غیر ملکی سربراہوں سے سرحدی معاملات کے حوالے سے گفت و شنید کر رہے ہیں، چاہے اس میں روس ہو، چاہے اس میں ترکمانستان ہو، چاہے اس میں پاکستان ہو، چاہے اس میں کوئی بھی ملک ہو۔ طالبان مجاہدین اپنے ذہن میں یہ رکھ چکے ہیں کہ افغانستان کے آنے والے سیٹ اپ میں جس طریقے سے بھی وہ سیٹ اپ آئے انہی کی حکومت ہوگی، اور اس موقع پر افغانستان کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بہتر رکھنے ہیں۔ یہ معاملہ ڈسکس کریں گے۔ 10واں صوبائی دارالحکومت، جی 10واں صوبائی دارالحکومت، اہم ترین صوبائی دارالحکومت غزنی، جس پہ طالبان نے مکمل قبضہ کیا ہے، اور اس بار ان کی اسٹریٹجی پچھلے 9 صوبائی دارالحکومتوں سے بالکل مختلف تھی۔ بھاگنے کا راستہ دیا ہے سڑکوں کے ساتھ، کنوینس اور گاڑیاں دی ہیں۔ بڑا ہی دلچسپ مرحلہ ہے، جی ہے بڑا ہی دلچسپ مرحلہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، دیگر علاقوں سے متعلق بتائیں گے کہ کہاں کہاں طالبان نے اہم پیش رفت کی ہے، کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں سے طالبان کو جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں نے ایک ریکویسٹ آپ سے یہاں کرنی تھی کہ کل ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے تھے اپنے یوٹیوب چینل کو، تو ہمارے 70% لوگ وہ ہیں جو روز اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، روز ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ریڈ بٹن ہے یہ نہیں دبا رہے، یعنی سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، آ روز رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا، کوئی اماؤنٹ نہیں خرچ ہونی، صرف یہ ریڈ بٹن آپ نے دبانا ہے۔ اس سے ہمیں حوصلہ ضرور ملتا ہے، ہمیں ضرور، اگر یہ 60-70% جو بندہ روز آ رہا ہے ریگولر، اگر جسٹ سپوز 1 لاکھ ویوز آ رہے ہیں یا 1 لاکھ بندہ روز آ کے دیکھ رہا ہے، تو وہ جو 70-60% جو ہے نا وہ ہے جسے سبسکرائب ہی نہیں کیا، یا اس کو پتہ نہیں۔ اب بتا دیتا ہوں، ریڈ بٹن دبانا ہے، تو اگر وہ ہو جائے نا تو اس سے ہم بہت اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں اور آپ کا جانا کچھ نہیں ہے۔ اینی ویز آپ سے ریکویسٹ یہی ہے۔ ڈیٹیلز میں پڑھتا ہوں جی۔ ڈیٹیلز میں سب سے پہلے میں دیگر پہلے علاقوں کے حوالے سے بتاؤں تو پھر وزیر اعظم پاکستان کا حل اور غزنی کا انٹرسٹنگ فیکٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جی۔ اچھا، صوبہ فرا، اس کا صوبائی دارالحکومت فرا جس پہ مجاہدین قابض ہیں، اس کے گورنر نے طالبان کے سامنے، مسعود مختار ان کا نام ہے، سرنڈر کر دیا، اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ سرنڈر کیا۔ 3 اہم ترین سرکاری ملازم افسران، جس میں ڈی جی لیول کے، چیئرمین لیول کے، چیف سیکرٹری لیول کے، اس طرح کی 3 ملازم ہیں جنہوں نے ایران بارڈر کراسنگ کر لیا ہے، وہ ایران بھاگے ہیں۔ ریفرنس میں آپ کو پجوک افغان نیوز کا ہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر کی مین سینٹرل نیوز ایجنسی ہے جس کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ 3 اہم سرکاری ملازم ایران بھاگے ہیں، ان کے ساتھ ادھر کیا ہو رہا ہے یہ ابھی تک نہیں معلوم۔ اچھا، پوری کی پوری 10-20-30 نہیں، پوری کی پوری افغان نیشنل آرمی بریگیڈ نے فرا شہر کے اندر سرنڈر کیا ہے، پوری کی پوری افغان آرمی بریگیڈ نے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک دن پہلے آرمی چیف بدل رہا ہے، اس کے بعد ایک صوبے کے اندر پوری کی پوری یونٹ، میں قندوز کی بات کر رہا ہوں، پوری کی پوری بیس پر فوجیوں سمیت قبضہ ہوا، انہوں نے سرنڈر کیا، کچھ نے شامل ہونے کی بات کی ہے۔ آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آرمی کی پوری بریگیڈ نے ہی سرنڈر کر دیا ہے، فرا کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، مزید آپ کو ہرات کے حوالے سے بتاؤں۔ ہرات، کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کے دانت بھی تھوڑے کھٹے کھٹے ادھر ہیں، کیونکہ یہ 2 جگہیں ہیں، ہرات شہر اور ہلمند کا لشکرگاہ، یہاں بہت زیادہ ڈیسائسو موومنٹ ہے، پوری کیپیسٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔
طالبان کی جانب سے بھی، مجاہدین کی جانب سے، افغان فورسز کی جانب سے۔ ہلمند شہر میں 4 اطراف سے حملہ کیا جی مجاہدین نے، اور اس حملے سے متعلق یہ ہے کہ اس حملے کو افغان فورسز کافی زیادہ وہ کر رہی ہیں اور روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہرات شہر کے سراؤنڈنگ میں اس وقت شدید جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ہلمند سے بتا دوں، لشکرگاہ میں 45 طالبان مجاہدین کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اور 22 کے زخمی۔ منسٹری آف ڈیفنس یہ ریفرنس ہے جو وہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک اہم ترین چیز، بالآخر لشکرگاہ جہاں امریکی ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، جہاں افغان ایئر فورس کی ایئر سٹرائک ہو رہی ہیں، جہاں کیونکہ یہ مشکل جگہ ہے، طالبان کو یہاں بہت ہارڈ ٹائم ملا ہوا ہے۔ پچھلے 10-12 دن میں 10 صوبائی دارالحکومت فتح کر لیے طالبان نے، ایک لشکرگاہ نہیں فتح ہو سکا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں کا محل وقوع، یہاں کی آپریشن پلاننگ افغان آرمی کی اور طالبان آرمی کی کس حد تک ڈیفرنٹ ہوگی، کس حد تک ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ۔ تو لشکرگاہ کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں طالبان بالآخر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ اہم ترین خبروں میں سے ایک خبر تھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لشکرگاہ کا پولیس ہیڈ کوارٹر طالبان داخل ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے فوٹیج شیئر کی ہے، پیٹرولنگ گاڑیاں درجنوں، اس کے علاوہ بختن بند گاڑیاں درجنوں، اسلحے کے انبار، ٹرکس جن کے ساتھ پولیس موو کرتی ہے، پولیس یا سیکیورٹی والے موو کرتے ہیں، بلڈوزر تک اس ہیڈ کوارٹر کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ سڑکیں بنانے والے جو بڑی بڑی مشینری ہیں، کرینے ہیں، وہ تک اس ہیڈ کوارٹر کے کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہیں، جو طالبان جس پہ بیٹھ کر ویڈیوز اور فوٹیجز شیئر کر رہے ہیں۔ اتنا آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آ جاتا ہوں صوبہ غزنی کے، اور آخر میں آؤں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اس مناسب حل کی جانب۔ صوبہ غزنی ایک اور جیل ٹوٹی ہے، اور آج بھی سینکڑوں طالبان مجاہد وہاں سے رہا کرائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی مطالبہ تھا نا پہلے دن سے اشرف غنی سے، ایسے تو ایسا ہی سی۔ اچھا جی، سارے ساتھی رہا کرائے ہیں۔ ابھی نیا طریقہ کیا اڈاپٹ کیا یہ بھی بتاتا ہوں اس میں۔ اور طالبان کا مکمل کنٹرول ہے، ایئرپورٹ پر قبضے کی اطلاعات ہیں میرے پاس، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کنفرمیشن میں پر کوئی لنک نہیں ہے کہ میں آپ کو کنفرم کر سکوں۔ میرے وہاں کے مقامی دوستوں سے متعلق جو میرے سے بات ہوئی ہے، مقامی صحافیوں سے بات ہوئی ہے کہ ایئرپورٹ پر قبضے کی اطلاعات ہے، کچھ جہاز بھی قبضے میں لے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ان جگہوں پہ جب حملہ کر کے آپ جگہ پہ قابو پا لیں نا، تو عوام تھوڑی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ مین چیزیں جو مین جگہ ہے نا یہ قبضہ ہو چکی ہیں، اب سٹیبلٹی آ جائے گی، اب سکون، وہ افراتفری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، گورنر ہاؤس مکمل قبضے میں ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر مکمل قبضے میں ہے۔ یہ میں غزنی کی بات کر رہا ہوں، شہر غزنی کی۔ اچھا، تمام حکومتی اداروں کے جو دفاتر ہیں طالبان اس وقت اس میں ہیں۔ درجنوں فوجی جوان افغان فورسز کے یہاں جاں بحق ہوئے، اور درجنوں سے متعلق ہے کہ انہوں نے سرنڈر بھی کیا ہے۔ اچھا، نئی حکمت عملی کیا ہے؟ گورنر جو ہے نا غزنی کے اور دیگر اہم حکومتی قیادت جو ہے اس کو بھاگنے کا راستہ دیا ہے، گاڑیاں کھڑی کر کے کہ نکلیں آپ لوگ یہاں سے۔ طالبان نے گورنر غزنی اور دیگر سرکاری اعلیٰ ملازمین کو کابل کی طرف کا راستہ دیے کہ جائیں۔ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ کابل ہی ملاقات ہوگی، ایک ساتھ آپ لوگ سے بات کریں گے، تو باقاعدہ راستہ دیا گیا ہے کابل جانے کا۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ قیدی سینکڑوں کی تعداد میں، اور فریش ایک جسے کہتے ہیں نا بلڈ ملا ہے، ایک فریش طاقت ملی ہے مجاہدین کے جذبے کو، کہ جس حساب سے قیدی توڑ کے اور جس حساب سے وہ آ رہے ہیں۔ میرے اطلاعات کے مطابق 5,500 7 سے 8 دنوں میں 5,500 مجاہدین شامل ہوئے ہیں مجاہدین کے ساتھ، جو جیلوں سے رہا کرائے گئے ہیں، سینئر ترین طالبان نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتایا۔ دوسرا آپ کو میں نے بتانا تھا، آخری اور اہم ترین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بتا دیا کہ واحد گفتگو کا جو راستہ ہے نا وہ ایک ہی ہے جو ان کی سمجھ میں آیا، جو پاکستان کی سمجھ میں ہے، اور یہ دل کو لگتی بھی ہے بات، اور وہ ہے کہ اگر طالبان افغان ڈائلاگ چاہتی ہے نا دنیا، تو سب سے پہلے اشرف غنی کو سٹیپ ڈاؤن ہونا ہوگا۔ اشرف غنی اپنی سیٹ چھوڑے گا، اس کے بعد طالبان سے گفتگو افغان حکام کی ہو سکتی ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ذہن میں یہ بات ہے، اور ویسے ہو بھی کیوں نہ،
عید کے خطبوں میں جو شخص کہہ رہا ہو 3 مہینے سے 6 مہینے دے دو طالبان کو مار موڑ کے ختم کر دیں گے، جو یہ کہہ رہا ہو کہ ڈائلاگ اس وقت کریں گے جب ہم طالبان کی اتنی تعداد میں جانی نقصان کر چکے ہوں گے کہ برابر کی بنیاد پہ گفتگو کر سکے، ابھی ڈائلاگ کا وقت ہی نہیں آیا۔ یہ اشرف غنی کے الفاظ ہیں کہ ابھی ڈائلاگ کا وقت نہیں آیا، ابھی طالبان کو مزید نقصان پہنچانا ہے۔ جب امریکی ایئر سٹرائک کو سپورٹ کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سرکاری اکاؤنٹ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ واہ آج امریکی فضائی حملوں میں اتنے طالبان مارے گئے، افغان فضائی حملوں میں نہیں، امریکی فضائی حملوں میں، اس موقع پر طالبان کو کیا لگے گا یا مجاہدین کو کیا لگے گا؟ کیا گفتگو ہو سکتی ہے ایسے بندے سے؟ یہ ایک مشورہ ہے، اور آپ کا کیا مشورہ ہے مجھے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک بار پھر سے آخر میں ریکویسٹ کہ میرے 60% ویورز ایسے جنہوں نے ابھی تک چینل ہی سبسکرائب نہیں کیا، اس کے لیے صرف بٹن دبانا ہے، یہ بٹن دبا دیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں جاتا۔ کامنٹس میں مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔